وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئے، تم ملے تو بات بن گئے، تم ملے تو بات بن گئے، صورت نجات بن گئے، تم ملے تو بات بن گئے۔ پہلے ان کی ذات بن گئے، پہلے ان کی ذات بن گئے، پھر یہ کائنات بن گئے، پھر یہ کائنات بن گئے، صورت نجات بن گئے، تم ملے تو بات بن گئی، رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دل بنا، گیسوں سے رات بن گئی، گیسوں سے رات بن گئی، آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی، میرے مصطفیٰ کی نعت بن گئے، میرے مصطفیٰ کی نعت بن گئے، جان دی درے حضور پر، جان دی درے حضور پر، میری موت بھی حیات بن گئے، میری موت بھی حیات بن گئی، نصیر ان کی چوکھٹ پر، نصیر ان کی چوکھٹ پر، نصیر ان کی چوکھٹ پر، ہم بے کسوں کی بات بن گئے، ہم معاصیوں کی بات بن گئی، صورت نجات بن گئی، تم ملے تو بات بن گئی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ حال کی سائڈ والی کھڑکیاں اگر کھلتی ہیں تو کھول دیں تاکہ حبس نہیں بنے گی. سامعین محترم، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. بہت سارے واقعات ہیں ذی الحجہ کے، بہت ساری تاریخوں میں الگ الگ واقعات ہیں ذی الحجہ کے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو وہ تاریخیں آتی جائیں گی آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں گے. ابھی سر دست جو پہلا عشرہ ہے، اس میں تو سب سے بڑے جو واقعات ہیں وہ عید الاضحیٰ اور قربانی، یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں، سب سے اہم چیزیں ہیں. آپ حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، وہاں پر جو بیشتر جو مناسک ہیں، جو ارکان جو آپ ادا کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے خاندان کے ساتھ متعلق اور منسوب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مقام ابراہیم، نام ہی اس کا مقام ابراہیم ہے، جہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی چلیں بات آ گئی تو سمجھ لیں کہ اکثر لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے 2 نفل ہم نے پڑھنے ہیں. وہ واقعی 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ نفل نہیں ہوتی ہیں، وہ واجب ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ان نفلوں کو ہم نفل سمجھتے ہیں، وہ یعنی 2 رکعتوں کو ہم نفل سمجھتے ہیں کہ 2 نفل مقام ابراہیم. نہیں، 2 رکعتیں جو واجب ہیں وہ مقام ابراہیم، وہ واجب ہیں. 2 رکعتیں نفل نہیں ہیں. وہ نفل تو یہ ہوتا ہے نا کہ پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن واجب وہ کہ لازمی پڑھنا ہے، وہاں پر یہ فرق ہے. تو وہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس جو پڑھتے ہیں وہ واجب ہیں، نفل نہیں. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 2 نفل مقام ابراہیم والے، بلکہ 2 رکعتیں جو واجب ہیں مقام ابراہیم. بہرحال وہ مقام ابراہیم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی منسوب ہے. وہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی. وہ مشہور واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. مقصد میرے کہنے کا یہ، اسی طرح پھر سعی کرتے ہیں آپ، عمرے میں بھی کرتے ہیں، حج میں بھی کرتے ہیں. سعی بنیادی طور پر سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ. یہاں بھی یہ بات سمجھیے کہ عام طور پر عربی میں کہ ہماری زبان میں بھی عورتوں کا نام حاجرہ ہوتا ہے، حاجرہ آخر میں ہیر ہوتی ہے، لیکن ان کا نام حاجرہ نہیں ہے، ان کا نام حاجر ہے، آخر میں ہے نہیں ہے. ان کو بھی سارے حاجرہ ہی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ان کا نام حاجر ہے. یہ واحد عورت ہیں جن کا نام حاجر ہے. ویسے عورت کا نام ہمیشہ حاجرہ ہی ہوتا ہے، تو ان کو حاجرہ نہیں کہنا چاہیے، حضرت حاجر ان کا نام ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سعی جو کرتے ہیں وہاں پر تو وہ ان کی طرف منسوب ہے. اور قربانی جو ہم کرتے ہیں ادھر کریں یا ادھر کریں، بہرحال قربانی ہے وہاں پر حج میں کی جائے یا یہاں پر کی جائے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قربانی بھی کتنی اہم چیز ہے. جس نے حج کرنا ہے وہ تو کرے گا قربانی، لیکن جو یہاں پر ہے جس نے حج نہیں کیا وہ بھی کرے گا قربانی. کتنی اہم چیز ہے.
تو وہ سیدنا ابراہیم اور ان کے صاحبزادے فرزند شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی یادگار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا حج جو گھومتا ہے تو اسی خاندان کے گرد گھومتا ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے اور وہ سارے کا سارا اس خاندان کے افراد کے گرد گھومتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ خاندان کتنا اہم اور عظیم ہوگا۔ ویسے ہی تو پورا حج اس کے گرد نہیں گھوم رہا، ایک ایک کی زندگی کو تھوڑا تھوڑا ہم دیکھتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک چلا کر آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ کیوں پورا حج ان کے گرد گھومتا ہے، کون سا ان کا ایسا کام تھا کہ اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ اب دیکھیے نا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اصل مقام ابراہیم ہے تو وہ وقتی عظمت تو نہیں ہے، وہ تو جب تک اللہ کا بات رہے گا وہ مقام ابراہیم بھی وہاں پر رہے گا، اس کی عظمت بھی رہے گی، اس کے سامنے نفل بھی بڑھتے جاتے رہیں گے، وہ بھی نہیں رکنے والی، وہ بھی چلتی ہی رہے گی۔ تو تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خاندان کے سربراہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے اعزاز ان کو عطا فرمائے؟ بلکہ میں نے قرآن کی بھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، میری آواز آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن کریم کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کوئی بات کہ عربی کی نزاکتیں کس طرح سمجھ آئیں جب عربی نہ آئے آدمی کو؟ دوست کو عربی میں صدیق کہتے ہیں، صدیق۔ دوست کو ہی عربی میں رفیق بھی کہتے ہیں، رفیق۔ دوست کو ہی عربی میں خلیل بھی کہتے ہیں۔ معنی تینوں کا دوست ہی ہے، لیکن فرق تینوں میں فرق ہے۔ باقی دو کو چھوڑیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف خلیل کی میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو ان کے لیے صدیق کا لفظ نہیں بولا، ان کے لیے رفیق کا لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ ان کے لیے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، لیکن صدیق یا رفیق نہیں بنایا، بلکہ ایسا دوست بنایا کہ وہ خلیل ہے۔ اب سمجھیے کہ خلیل کیا ہے، کیوں اللہ پاک نے فرمایا؟ عربی لغت میں، عربی گرامر میں خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جن دو دوستوں کے دل، اب دل اندر کی چیز ہے نا، ہاتھ انگلیاں یہ باہر کی چیز ہے، خلیل نکلا ہے خلال سے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی جو داڑھی بڑی ہوتی ہے تو وہ وضو کرتے ہیں تو داڑھی میں خلال کرتے ہیں، خلال کا مطلب یہ کہ انگلیاں داڑھی میں گھسا کے سارے بالوں کو اتر کرتے ہیں، یہ خلال ہوتا ہے، اسی سے خلیل ہے۔ تو وہ خلت کا معنی ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا، جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یہ داڑھی کا خلال کرتے ہوئے انگلیاں داڑھی کے اندر چلی جاتی ہیں اور اس میں پیوست ہو جاتی ہیں، یہ خلت ہے۔ تو خلیل اس دوست کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ جن دو دوستوں کے انگلیاں یا ہاتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دلوں میں پیوست ہیں۔ اچھا، دوستوں کے دلوں میں تو پیوست ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک اپنا خلیل بنا، مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العالمین، اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ مقام کیوں ملا ان کو؟ خلیل اللہ پاک نے کیوں بنایا ان کو؟ بہت سارے ان کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی ان کو جب دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، جبریل امین آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ رب العالمین کے سب سے مقرر فرشتے، وہ حیران ہوتے تھے کہ ان کو خلیل کا مقام کیوں ملا۔ اللہ پاک یعنی وہ تو جانتے تھے نا کہ خلیل کا کیا مقام، اس کا معنی لغوی معنی کے اعتبار سے یعنی دلوں کا دل میں پیوست ہو جانا، تو معمولی بات تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ دعویٰ
کہ ان کا دل اللہ کے دل میں پیوست ہے، اور اللہ کا دل جیسی ان کی شان ہے وہ ان کے دل میں پیوست ہے۔ یہ چھوٹی بات لگتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم کیا حیران ہوتے ہیں، جبریل امین خود حیران ہوتے تھے اس بات پر کہ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے کیوں دیا ہے، وہ کس وجہ سے دیا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم میں بہت سارے واقعات ہیں، میں تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، مشہور واقعہ ہے قرآن کریم میں، آپ نے بارہا سنا ہوا ہے۔ تو بتوں کو توڑتے گئے، چونکہ ان کی زندگی میں توحید جو ہے، اللہ رب العالمین کو ماننا اور اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننا، یہ بہت ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں۔ تو ظاہر ہے وہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، بارش کا بت، بتوں کو تو خدا کہتے تھے نا، مطلب ان کے نزدیک بارش کا خدا ایک رکھا ہوا تھا، ایک رزق کا خدا رکھا ہوا تھا، اس طرح ہر چیز ہر ضرورت کے لیے ایک الگ بت انہوں نے ایک خدا انہوں نے کعبے میں رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن موقع ملا، انہوں نے جا کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ موقع ایسا مل گیا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، طبیعت میں تو وہ چیز تھی کہ نہیں ماننا بتوں کو، تو پہلے کبھی موقع نہیں ملا، ایک دن موقع مل گیا، جا کے ان بتوں کو کلاڑی کے ساتھ توڑنا شروع کر دیا۔ پورا واقعہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے، سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ توڑنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے بت سارے توڑ دیے، ایک بڑا بت جان بوجھ کے نہیں توڑا، اور سارے بت توڑنے کے بعد پھر وہ جو کلاڑا ہے جس کے ساتھ توڑے تھے، وہ جو بڑا بت چھوڑا تھا اس کے گلے میں لٹکا کے واپس آ گیا۔ بعد میں جب مشرکین آئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا سارے جو ہیں ان کے نزدیک تو خدا تھے نا وہ، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ریزے ہوئے پڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو پتہ تو نہیں تھا کہ کس نے کیا ہے یہ کام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کسی نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر وقت ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے رہتے تھے، ان بتوں کو، تو اس لیے شک سب کا یہی تھا کہ اور تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، لازماً یہ ابراہیم کا ہی کام۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قرآن کریم وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے ابراہیم ایسا ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو یقیناً یہ اسی کا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی فہم و فراست بھی کوئی عام تو نہیں ہو سکتی۔ جب ان کو طلب کیا گیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے خالص وکیلوں والا انداز اختیار فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہارے بتوں کو توڑا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں تھا، دیکھا تو کسی نے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے خیال سے تو بات نہیں ہوتی ہے، بات تو ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ جس کے پاس آلہ قتل برآمد ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں، تو وہ تو تمہارا جو بڑا بت ہے اس کے گلے میں کلاڑا پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے توڑا ہے سب کو، میرے اوپر تم کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ بہرحال بات نہ بنی، بعد میں پھر یہ بات اس حد تک چلی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل بنایا ہے، کون سی ان کی ایسی بات اللہ پاک کو پسند ہے، بلکہ جب ان کے اپنی حالات پڑتا ہے تو کوئی ایک بات تو ہے ہی نہیں ہے، ہر بات ہی ان کی ایسی ہے کہ جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے، اتنا ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد اور رضا بالقضاء پر وہ فائز سے مرتبہ پر۔ بہرحال آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم تو حیران ہوتے ہیں، جبریل امین حیران ہوتے تھے، اب یہ دیکھیے وہ بات آئی ہے۔ جبریل امین اس بات پر اکثر حیران ہوتے تھے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ خلیل والا مقام کیوں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے، ہم لوگ اتنا ادراک نہیں کر سکتے اس کا، لیکن وہ سمجھتے تھے اس بات، تو وہ حیران ہوتے تھے اس بات سے۔
اب یہ جو مرحلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو خاص طور پر مشکل تھا، جان پہ بنی ہوئی تھی، آگ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا۔ ایسی صورت میں ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں نکلوں اس سے، کوئی بھی طریقہ ہو، کسی بھی طرح میری جان اس سے چھوٹے۔ زندگی موت کا مسئلہ ہے نا، آگ میں ڈالیں گے تو صرف آگ میں تو نہیں ڈالنا ہے، زندگی جائے گی، جل جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ تو زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت مشکل وقت۔ اب جبریل امین حیران تو ہوتے رہتے تھے کہ کیوں خلیل کا مقام ملے، جب یہ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکل وقت، تو جبریل امین نے آزمایا بھی، تو کس وقت آزمایا؟ جب ان کو آگ میں ڈالا جا۔ جبریل امین نے اللہ پاک سے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو نے ان کو خلیل کا مقام عطا فرمایا ہے، میں ہمیشہ حیران رہا ہوں کہ کیوں خلیل کا مقام دیے ہے تو نے، باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو میں آزما لوں کہ وہ اس مقام کے اہل ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس طرح سے دل چاہتے ہے تو ان کو آزما دے، وہ ہر طرح امتحان میں پورے۔ کیا یقین ہے ایک دوسرے پر، ان کا یقین ابراہیم علیہ السلام کا یقین، وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہے عالم الغیب ہے نا، اس کو تو پتہ ہے نا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، وہ تو آگے کی باتیں بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس نے فرمایا کہ جس طرح چاہتا ہے آزما لے، تو دیکھے گا کہ وہ ہر حال میں اپنے امتحان پر پورا ہو گئے۔ جبریل امین خاص اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا پاس آئے، عرض کی اللہ کا حاجت ہوں، اللہ اکبر، کوئی ضرورت ہے میری اس وقت؟ مطلب یہ کہ ابھی آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگ سے میں آپ کو کس طرح نکال لوں تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ کتنے بڑی یہ پیشکش تھی اس وقت، مشکل وقت میں ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ تو خلیل تھے نا اللہ رب العالمین۔ انہوں نے جواب کیا عطا فرمایا، حاجتیں تو بے شمار ہیں، بہت کچھ مانگنا ہے، بہت کچھ چاہیے، اما الیک فلا، لیکن تیرے تک میری کوئی حاجت نہیں پڑی ہوئی ہے جبریل۔ حاجتیں بے شمار ہیں لیکن وہ اللہ کے سامنے ہے، تیرے سامنے کوئی حاجت نہیں۔ حالانکہ جبریل امین نے بھی اگر ان کو نکالنا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے ہی نکالنا تھا، جبریل امین نے خود تو نہیں کچھ کرنا تھا، وہ تو فرشتے ہیں نا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جن کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں، اس کے حکم کے علاوہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں فرشتے۔ تو جبریل امین بھی اگر ان کو اس آگ سے نکالتے تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا، اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا۔ اس کے باوجود فرمایا کہ اما الیک فلا، تیرے تک کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تک بے شمار حاجتیں ہیں۔ انہوں نے آگے سے جبریل امین نے عرض کی اگر میرے تک کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تک حاجت ہے، تو مجھ سے نہیں مانگنا ہے، تو بس رب، پھر رب سے تو مانگیے نا، آپ کو اس وقت بچا لے مشکل وقت میں۔ انہوں نے فرمایا کہ کفانی عن سؤالی علمہ بحالی، اس سے کیوں مانگوں، وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہے، کون سی چیز مخفی ہے، کون سی چیز کو وہ نہیں جانتا ہے، سب کچھ تو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھ رہا ہے، میرا ہاتھ اس کے سامنے ہے، کفانی سؤالی علمہ بحالی، میرے حال کا اس کو علم ہے جب، تو پھر مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اس نے مجھے بچانا چاہا تو وہ خود مجھے بچا لے گا اس آگ سے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل کے مر جاؤں اس آگ میں تو مجھے کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی، جب وہ چاہتا ہے تو میں جل کے مر جاؤں گا۔ یہ غیر متزلزل ایمان ان کا، اس کے ساتھ ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر جبریل امین کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ آگ میں گر پڑ گئی۔ اللہ رب العالمین نے براہ راست قرآن میں حکم نازل فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ نہیں جلانا میرے حبیب کو، تو جتنے بھی دہشتناک ہو، جتنے بھی سخت ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ میرا خلیل ہے، اس کا غیر متزلزل ایمان ہے، اس لیے آگ اس کی جو میرے اوپر جو اعتماد ہے اس کا، اس کی لاج رکھنی ہے، اس لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور کوئی تکلیف نہ پہنچانا میرے خلیل کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے اس طرح اللہ پاک نے سلامت نے کہا نہیں۔
اب وقت کا اندازہ کریں وہ وقت کتنا مشکل ہے ان کے لیے. ہر حال میں بندہ چاہے گا کہ میری جان کی خلاصی ہو جائے. جان کی خلاصی کرنے کے لیے کہ فرشتہ موجود ہے، فرشتہ بھی نہیں موجود، فرشتوں کا سردار موجود ہے، خود پیشکشیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں ماننا، بس وہ بچائے گا تو خود بچائے گا، نہیں بچائے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے کہ میں جلوں، اور جب اس کی مرضی ہے میں جلوں تو میں کیوں کہوں کہ میں نے نہیں جلنا، مجھے بچا. اتنا بڑا اعتماد، کتنا بڑا یقین ہے. ویسے ہی خلیل اللہ پاک نے نہیں فرمایا ان کا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق غیر معمولی تھا. ہم خانقاہ والے آپ کو اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ دل میں اللہ کا ذکر کیا کرے. یہ اللہ کے ذکر سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ ذکر قلبی جو ہم کرواتے ہیں کس لیے کرواتے ہیں؟ کہ دل میں اللہ کی یاد بس جائے. جب دل میں اللہ کی یاد بستی ہے پھر انسان کی ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے، چاہے یہ زندگی ہو یا آخری زندگی ہو، آپ کی اخروی زندگی ہو. اللہ کی یاد دل میں ہر حال میں ہونی چاہیے، اور اللہ کی یاد دل میں، اور اللہ کے نام کے ساتھ تعلق، اور اللہ کے نام کے ساتھ پیار. کہ اللہ تو ذات بہت بڑی ہے نا، اس سے بڑی ذات تو کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ کے نام کے ساتھ پیار یہ ایک الگ چیز ہے نا. اللہ کے ساتھ تو تعلق، اللہ کے ساتھ جتنا بھی آپ تعلق قائم کریں وہ تھوڑا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن وہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کا جو نام ہے صرف اللہ، یہ اللہ کیا نام، یہ لفظ جو ہے اس کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ آپ کریں. بہت امیر کبیر شخصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جبریل امین، یہ جو آگ والا واقعہ ہے نا یہ تو بعد کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی جبریل امین نے ایک دفعہ ان کو آزمایا تھا. وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ اللہ کے نام کا آپ دیکھیں آپ کیا تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کا. امیر کبیر شخصیت تھے، بہت زیادہ بکریوں کے ریوڑ تھے، بہت زیادہ جائیدادیں مکان تھے، بہت زیادہ. جبریل امین ایک دفعہ ان کو مالی حوالے سے آزمانے کے لیے آئے. میں کہتا ہوں نا کہ ان کی زندگی کے حالات ایسے کہ ہر واقعہ میں عجیب و غریب ہے. جب دنیاوی جو مال و متاع ہے اس کے حوالے سے ذرا دیکھیے. بہت بڑے امیر کبیر شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت جائیدادیں، بہت مکانات، بلڈنگیں، ریوڑ، سب کچھ بہت زیادہ. ایک دفعہ جبریل امین آئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہائش پذیر تھے، اس علاقے میں آئے، اس بستی میں آئے. قریب یہ پہاڑ تھا چھوٹا سا ٹیلا، اس پر جبریل امین انسانی لباس میں انسانی یعنی صورت میں آ کے کھڑے ہوئے اس ٹیلے پر. اب یہ اللہ کا نام ہے، کچھ بھی نہیں اور کہا. اس ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، صرف کیونکہ جبریل امین ہے، جیسی آواز چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. اب یہ ہمارے قاری صاحب ہیں یہاں پر، ابھی میرے ساتھ باتیں نہیں کر رہے تھے، پتہ نہیں ہے کہ قاری صاحبان ہمارے جب تلاوت کرتے ہیں کتنا ذوق بنتے ہیں. وہی قرآن ایک عام آدمی پڑھتے ہیں تو وہ ذوق نہیں ہوتا، لیکن جب قاری گلخوش الہان اپنے خوبصورت آواز میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ اور سمام بن جاتا ہے. اس طرح نعت ہے ہمارے. اب ایک عام آدمی نعت پڑھے گا تو وہ ترنم ہے، وہ چیز نہیں بنے گی. جب ایک اچھا نعت خوان یا اچھے گلے والا، اچھی آواز والا وہ نعت پڑھے گا تو اور ذوق بنے، کیفیت بنے. تو جبریل امین تو بہرحال بہت بڑی شخصیت ہے. وہ اللہ کے نام کی بات ہو رہی تھی. جبریل امین اس ٹیلے پر آ کے کھڑے ہوئے، اونچی آواز میں صرف ایک ہی لفظ بولا، اللہ. بہت خوبصورت لے میں بولا تھا، بہت خوبصورت آواز میں بولا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام جن کا اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور اللہ جب وہی بات ہے کہ جب دلوں میں ایک دوسرے کے پیوست ہوئے ہیں تو پھر اللہ کے نام کے ساتھ محبت تو ان کی یقینی ہونی ہی تھی. انہوں نے گھر میں آواز سنی کہ کسی نے بہت خوبصورت آواز میں میرے محبوب کا نام پکارا ہے، بہت خوبصورت آواز تھی. بے چین ہو کے تڑپ کے باہر نکلے کہ کس نے بولا ہے میرے اللہ کا نام اتنا خوبصورت. اور تو کوئی نظر نہ آیا. دور ٹیلے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ جبریل امین ہی کھڑے تھے وہاں پر انسانی صورت میں. دیکھا کہ ایک بندہ ٹیلے پہ کھڑا ہے، پتہ تو نہیں تھا کہ اس نے بولا ہے. اس کے پاس چلے گئے اور تو کوئی تھا نہیں. اس سے جا کے پوچھا کہ ابھی میں نے ایک آواز سنی ہے، کسی نے اللہ کہا ہے، بہت خوبصورت آواز.
میرے رب کا نام کسی نے پکارا ہے، تجھے پتہ ہے کس نے پکارا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہی کہا ہے۔ فرمایا کہ بہت خوبصورت انداز میں میرے اللہ کا نام لیا ہے، میرے رب کا، میرے محبوب کا نام تو نے جس انداز میں پکارا ہے بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور میں تڑپ کے باہر نکلا ہوں اس کو سننے کے لیے، تھوڑی سی مہربانی کر سکتے ہیں ایک دفعہ اور اسی طرح اللہ کہہ دے میں پھر سننا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کا لفظ ہی بولنا، ہم بھی تو اللہ بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس اللہ بولنے میں، ہمارے اللہ بولنے میں اور ہمارے اللہ سننے میں فرق ہے، اس اللہ بولنے میں اور اس اللہ کو سننے میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ مہربانی کر دینا اور کہہ دے اللہ۔ جبریل امین تو آزمانے کے لیے آئے ہوئے، انہوں نے عرض کی آگے سے کہ میں ایک دفعہ اور نام لے دوں گا، لیکن میں ویسے تو نہیں لوں گا، کچھ اس کے بدلے میں مجھے آپ کچھ دے تو پھر میں ایک دفعہ اور اللہ کہہ دیتا۔ فرمایا کہ کیا چاہیے؟ بہت بڑا ان کا بکریوں کا ریوڑ تھا ابراہیم علیہ السلام۔ جبریل امین نے کوئی ایک دو بکریاں نہیں مانگی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اتنا بڑا آپ کا ریوڑ ہے نا، اس کا چوتھائی ریوڑ جو ہے وہ آپ اگر مجھے دے دیے تو میں ایک دفعہ اور اللہ کا نام مانگوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے نام کے سامنے بکریوں کی کیا حیثیت؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چوتھائی ریوڑ لے لے، بس ایک دفعہ اللہ ہو۔ جبریل امین نے پھر ایک دفعہ اللہ بولا، اسی خوبصورت انداز میں۔ عاشقوں کی پھر اپنی بات ہوتی ہے، ان کا دل پھر کب بھرتا ہے جب ایسی صورت ہو۔ جبریل امین نے پھر ایک دفعہ بولا، دو دفعہ بول چکے، چوتھائی ریوڑ لے چکے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بہت زیادہ مزہ آیا ہے، ایک دفعہ سنا مہربانی کر۔ میں کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ لے لینا، پہلے چوتھائی دیا تھا، آدھا لے لینا، آدھا تمہارا ہو گیا، بس آدھا میرے پاس رہ جائے، ایک دفعہ بس اللہ۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے اللہ کہہ دیا، آدھا ریوڑ لے لیا جبریل امین نے۔ ہوتے ہوتے یعنی یہ سودا ہوتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ ایک دفعہ اور اللہ سنا، اتنی دفعہ سودا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا ریوڑ بھی، سارے مکانات بھی، ساری بلڈنگ، ساری جائیدادیں منقولہ غیر منقولہ سب کچھ ان کے کھاتے میں چلا گیا۔ جبریل نے سب کچھ دے چکے ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب سارا کچھ دے چکے تو اب تو پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بس آخری بار ایک دفعہ اور اللہ۔ جبریل امین بھی تو اخبار رہے تھے، انہوں نے آگے سے عرض کی کہ اب کیا دیں گے؟ اب تو دینے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو مجھے جب تک کچھ دیں گے نہیں تو محنت نہیں کیا۔ اللہ اکبر، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، کیا مقام، کیا مرتبہ، اتنی بڑی شخصیت، جب سب کچھ دے چکے تو پھر آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یہ میرا ریوڑ بھی بہت بڑا تھا، میری جائیدادیں بھی بہت زیادہ تھیں، میرے مکانات بھی بہت زیادہ تھے، یہ سارا کچھ ہی تجھے مل گیا ہے، اتنی بڑی سلطنت جو تجھے مل گئی ہے، تو اس کی سنبھالنے کے لیے کوئی نوکر بھی تو ضرورت ہوگا، کوئی خادم بھی تو ضرورت ہوگا، کوئی غلام بھی تو چاہیے ہوگا۔ بس ایک دفعہ اللہ کا نام لے لے، ساری زندگی کے لیے مجھے نوکر بنا کے لے جائے، ساری زندگی میری چیزوں کے لیے اس سے بڑا اور کیا قربانی ہو؟ ہم قربانی کا نام لیتے ہیں، قربانیاں ہم نے کرنی ہیں، قربانیاں ہم نے کیا کرنی، یہ ہوتی ہیں قربانیاں۔ جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کے خلیل، مجھے نہ آپ کے ریوڑ چاہیے، نہ آپ کی جائیدادیں چاہیے، میں جبریل امین ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوا ہوں، آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، یہ ریوڑ بھی آپ کو مبارک ہوں، یہ بکریاں بھی۔ میں حیران تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو، اس نے آپ کو جو خلیل بنایا ہے تو صحیح بنایا ہے، آپ اپنے خلیل بنایا۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی ساری زندگی ایسے واقعات سے بھرپور ہے۔ اب ان کی اہلیہ محترمہ کو دیکھ لیں آپ، سیدہ حاجر سلام اللہ علیہ۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ سارا گھرانہ ہی آج سارا ادھر ہی گھوم رہا ہے، صحیح جو کرتے ہیں وہ ان کی یاد میں کرتے ہیں، ان کی سنت پوری کرتے ہیں۔ چھوٹے سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، گود میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر مکہ میں موجود تھے، اس جگہ پر صفا مروہ کے درمیان حکم ہو گیا کہ بیوی بچے کو یہیں چھوڑو اور خود چلے جاؤ۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کون چھوڑ کے جاتا ہے اپنے بیوی بچے کو کسی ویران جگہ میں؟ آج تک تو وہ ایسا حرم نہیں تھا نا جو آج رونقیں آپ کو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، وہ اس وقت تو بیابان تھا ہی کچھ نہیں وہاں پر، وہ تو جنگل تھا اس وقت۔
ایک جنگل میں بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے آپ کہیں جا سکتے ہیں؟ اللہ پاک کا حکم ہو گیا کہ ان دونوں کو یہی چھوڑو اور خود چلے جاؤ۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سارا حج کیوں گھومتے ہیں ان کے درمیان؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کی جو اہلیہ تھی وہ تو نبی نہیں تھی، نہ ہی وہ پیغمبر تھی، نہ ہی وہ رسول تھی، وہ تو عام خاتون تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کا تو جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ تو تھا ان کے مقام مرتبہ کے اعتبار سے، لیکن وہ تو عام خاتون تھی جو ان کی زوجہ تھی سیدہ حاجر، ان کا توکل نہیں۔ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب حکم فرمایا کہ ان کو یہی چھوڑ اور چلا جا، حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ کو یہ فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دونوں کو اس بیابان میں اکیلا چھوڑ کے کدھر آپ جا رہے ہیں؟ ہم یہاں کیسے گزارا کریں اور جا کیوں رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کی چھوڑ دے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ان کو یہ مقام مرتبے کیوں ملے؟ وہ نبی نہیں تھی، نبیہ خاتون نہیں تھی، رسول نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی، عام عورت تھی، لیکن اللہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی نا، زوجہ تو انہیں کی تھی نا، تو صحبت کا پھر اثر تو ہوتا ہے۔ بے شک رسول نبی نہیں تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں، تو پھر آگے سے اس غیر نبیہ، غیر رسول، غیر پیغمبر خاتون نے کیا جواب دیا؟ توکل۔ دیکھیے انہوں نے آگے سے عرض کی کہ اے سرتاج، اگر آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں پھر آپ بے فکر ہو کے جائیے، ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ آپ کو وہاں لے کے جا رہے ہیں اور جس کے حکم پر آپ جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں یہاں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بے فکر ہو کے آپ جائیں۔ یہ توکل کہنے میں بڑا آسان ہے، کرنے میں بڑا مشکل ہے دوستو، اور یہی توکل ہے شاید۔ چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں پر پھر کوئی بات بیابان ہے، پیاس لگی، چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، بچے تھے، پیاس لگی جب تو والدہ تو پھر والدہ ہے، مامتوں تو ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر دوڑی کہ کہیں سے پانی تلاش کرو۔ اب وہ وہاں پر ایک پہاڑی ہے صفا اور ایک مروہ ہے، ان کو اللہ پاک نے اپنے شاعر قرار دیے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کریم کی آیت، شاعر اللہ ہے، بہت عظمت والی ہے۔ تو وہ پہاڑی پر چڑھ کے، صفا پر چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں تو پانی نظر آ جائے تو میں اپنے بچے کے لیے لے جاؤں۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، صفا سے دوڑتی ادھر، ایک طرف صفا ہے اور ایک طرف مروہ ہے، درمیان میں جو گہری جگہ ہے، جو وادی سی ہے۔ اب وہاں جاتی ہیں کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک طرف ایک پہاڑی پر چڑھ کے اس طرف دیکھتی ہیں، کہیں پانی کی تلاش میں نہیں نظر آتا۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ وہ معصوم بچے کو اگر میں اکیلا چھوڑ کے آ گئی ہوں، کہیں اس کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے، وہ پہاڑی سے بھاگ کے ان کی طرف آتی تھی، کہیں کوئی چیز اس پر حملہ نہ ہو۔ یہ ان کا بھاگنا تھا اصل۔ پھر ادھر سے دوسری پہاڑی پہ جاتی کہ اس طرف تو نہیں ملا، اس طرف کی پہاڑی پہ جاتے دیکھوں شاید اس طرف کہیں پانی مل گیا، اس طرف جاتی اس پہاڑی پر چڑھتی، پانی ادھر ادھر دیکھتی کہیں نہ ملتا، پھر وہی خیال آتا ہے اس کو وہیں گہرائی میں اکیلے چھوڑ کے آئی ہوں، پھر وہاں سے واپس بھاگتی بچے کی طرف۔ یہ جو بھاگنا تھا یہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا۔ اعتماد تو وہ تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بول دیا کہ جائیے، اللہ کے حکم سے جائیے، آپ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں۔ اب اللہ پاک تو اس توکل کو دیکھ کر کیا انعام دیا اللہ پاک نے، وہ غیر نبی، غیر پیغمبر عورت، ان کا اعتماد، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ احساس دیا کہ وہ جو بے اختیار دوڑی تھی، وہ کسی عبادت کے لیے تو نہیں دوڑی تھی، ذہن میں رکھے ہیں، وہ تو بچے کی بے قراری کی وجہ سے دوڑی تھی نا، کہ بچے کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے، میں بھاگ کے جاؤں بچے کے پاس پہنچوں۔ تو ان کا دوڑنا کوئی عبادت نہیں تھا، ان کا دوڑنا تو فطری تھا، بچے کی محبت میں، بچے کے پیار میں، اس کو تحفظ دینے کے لیے۔ لیکن توکل اللہ پر جو تھا اس کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا انعام عطا فرمایا کہ وہ بے قراری میں
عبادت کے لیے نہیں، صرف بچے کے لیے بھاگنا، اس کو بھی اللہ پاک نے ان کی سنت قرار دے دیا، اور نہ صرف سنت قرار دے دیا بلکہ یہ فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا یا عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، جہاں جہاں وہ دوڑ کے وہ آدمی بھی وہاں قیامت تک دوڑتا رہے گا۔ یعنی اللہ پاک نے ایک ویڈیو چلا دی ہوئی ہے، جس طرح وہ دوڑی تھی۔ اب دیکھیں نا، وہاں صحیح میں ہر وقت ایک مخصوص ایریا ہے جہاں سبز نشان لگے ہوئے، وہاں پہ دوڑنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ سبز نشان یا ستون نہیں آتے آپ چل کے جاتے ہیں، جو ہی وہ سبز ستون آتا ہے پہلے والا، وہاں سے آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ گہری جگہ ہے جہاں وہ بھاگتے ہیں۔ اگلا جو سبز ستون یا لائٹ آتی ہے وہاں تک آپ بھاگ کے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بھاگی تھی، بھاگی بچے کے لیے تھی، لیکن ہم نے آج اس لیے بھاگنا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو گئی ہے، ہم نے ضرور وہاں پر بھاگنا ہے۔ ایک اور بہت عجیب بات اس میں دیکھیں آپ، عورتوں کے لیے وہاں پر نہیں بھاگنا ہے۔ عورتیں جب صحیح کریں گی تو انہوں نے نہیں بھاگنا ہے، صرف مردوں نے بھاگنا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو دوڑی تھی وہ تو مرد تھی نہیں، وہ تو عورت تھی۔ سیدہ حاجر عورت دوڑی تھی، ان کی سنت تو عورتوں کو پوری کرنی چاہیے تھی نا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ دوڑی عورت تھی، لیکن عورتوں کو وہاں دوڑنے سے منع کر دیا گیا اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم نے دوڑنا ہے وہاں۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے۔ دوڑی عورت تھی نا، تو عورت آج نہیں دوڑ سکتی وہاں پر، عورت چل کے ہی جائے گی اس حصے سے۔ مرد البتہ وہاں پر ضرور دوڑے گا، وہ مرد ان کی سنت پوری کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ خواتین آج کل جو ہوتی ہیں، یہ بڑا میسج ہے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ وہ، حالانکہ وہاں پر حرم شریف میں تو ایسی کوئی بری سوچ انسان کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بےہودہ خیال سے کسی کو دیکھے یا بد نظری کرے وہاں پر، یا بری نظر سے کسی کو دیکھے، اس کے باوجود وہاں بھی اللہ پاک نے یہ اہتمام رکھا ہوا ہے کہ عورت نے نہیں بھاگنا، کہیں اس کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ مرد وہاں پر بھاگ لے، اس کی عورت کی جگہ بھی مرد بھاگ لیں گے، عورتیں نہ بھاگیں وہاں۔ تو آج پھر ہم کھلے جسم اور ننگے جسم اٹھا کے گھوم رہے ہیں، تو کیا اللہ کا یہ حکم نظر نہیں آ رہا؟ یعنی حرم جیسی جگہ صفا مروا کے اندر یہ حکم نہیں ہے، اس لیے ماج اس لیے کہ کہیں عورت کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو آج کھلے ہم جو بے پردگیاں عورتیں کر رہی ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟ ہمارا وقت زیادہ ہو جائے گا، بہت ساری باتیں ہیں کیسی اپنی پر۔ ہاں، ایک ضروری بات، ابھی میرے خیال میں زیادہ لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے پچھلے عید پر بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، مجھے عمران بھائی نے بھی بولے اور بہت سے لوگوں نے بولے کہ یہ مسئلہ ضرور بتائیں۔ دیکھیے، ہم لوگ عید پڑھتے ہیں، آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، اپنے اپنے مسجدوں میں پڑھتے ہیں یا عیدگاہوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں مسجد میں ابھی بہت سارے سینکڑوں کے حساب سے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں تو اگر آپ تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں، ایک رکعت آپ کی رہ جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 تکبیریں عید میں زائد ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، پھر چھوڑا جاتا ہے، اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ یاد رکھیے کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، پہلے اللہ اکبر کر کے وہ ہاتھ باندھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کھلے چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری دفعہ جو ہے ہاتھ باندھ کے الحمدللہ۔ تو یہ جو 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، پہلی تکبیر تو وہ ہوگی جب اللہ اکبر کر کے آپ کھڑے ہو، اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر، اور تیسری دفعہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لے کر الحمدللہ۔ یہ نماز کا طریقہ۔ اب اگر ایسا ہوا کہ آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے اور امام نے سبحانک اللہم کے بعد جو 3 تکبیریں وہ کہہ دیں، آپ اس کے بعد آئے، تو آپ تو وہ تکبیریں نہیں کہہ سکے، اور وہ 3 تکبیریں کہنی واجب ہیں، اور نماز میں اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہ کریں آپ کی نماز ہی نہیں ہو۔ اب جو تکبیریں آپ کے 3 رہ گئی ہیں امام کے ساتھ آپ نے نہیں ادا کی تھی، آپ جب آئے تو وہ کہہ چکا تھا، اس کے ساتھ تو نہیں ادا ہوئی، آپ نے بعد میں اللہ اکبر کہا کہ اس کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے۔ اب وہ تکبیریں جو 3 رہ گئی ہیں وہ کس وقت آپ نے ادا کر دی؟ میرے خیال میں یہ پوری مسجد میں کسی کو یہ مسئلہ نہیں پتا، کیونکہ بتاتا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں،
آپ سب کے ساتھ یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ لیٹ ہو سکتا ہے عید کی نماز میں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں سے یہ مسئلہ شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی بتاتا نہیں ہے، اور میرے خیال میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے آپ میں سے. اس بات کو سمجھیے. اگر آپ نماز میں، عید کی نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، امام نے اللہ اکبر پہلے کہہ دی، سبحانک اللہم بھی اس نے پڑھ دیا، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں بھی اس نے کہہ دی، ہاتھ باندھ کے الحمدللہ آگے، یعنی فاتحہ شروع ہو چکی ہے، اس وقت آپ آگے شامل ہیں. اگر ایسے وقت میں آپ شامل ہوئے کہ اس نے الحمدللہ پہلی رکعت کی شروع کر دی، تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو ہی آپ آئیں گے اللہ اکبر کہہ کے، سبحانک اللہم وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کو امام تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلی رکعت، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے شامل ہو جائے، اور ساتھ ہی اسی وقت 2 دفعہ مزید اللہ اکبر کہیں، تیسری دفعہ ہاتھ باندھ دیں. اسی وقت ہی، یعنی جس وقت آپ شامل ہوئے، آگے پہلی رکعت کی بات ہوئی، پہلی رکعت میں جس وقت آپ شامل ہوئے اسی وقت یہ کہہ دینی ہے تینوں، پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام کی قرات سنتے رہیں. یہ پہلی صورت، پہلی رکعت کی پہلی صورت. پہلی رکعت کی دوسری صورت کہ آپ اس وقت شامل ہوئے کہ جب رکعت پوری ہو چکی تھی اور امام رکوع میں چلا گیا، اس وقت آپ شامل ہوئے. یہ پہلی رکعت کی دونوں صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی صورت یہ پہلی رکعت کی کہ آپ اس وقت آئے جب امام قرات کر رہا تھا، تکبیریں پڑھ چکا تھا، وہ اگلی قرات کر رہا تھا. دوسری صورت یہ کہ وہ رکوع میں چلا گیا تھا، اس وقت آپ آ کے شامل ہوئے. اب یہ سمجھیے، رکوع میں ہم 3 دفعہ یا 5 دفعہ جتنا بھی وقت ہو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے. اب یہ سمجھیے، یہ تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجدے والی سبحان ربی الاعلی، یہ کہنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. جو عید کی 3 تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ 3 تکبیریں واجب ہیں. واجب سنت سے زیادہ اہم چیز ہوتی. اب آپ آئے اور امام رکوع میں ہیں، اس وقت آپ اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے ثنا وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اب امام سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ نے سبحان ربی العظیم رکوع میں نہیں پڑھنا. آپ نے ہاتھ بھی کرنا، وہ رکوع میں نہیں لگانے، گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھے رکھے آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیں. رکوع والی تسبیحات چھوڑ دیں گے سبحان ربی، کیونکہ وہ سنت ہے، اور یہ اللہ اکبر جو کہنا ہے یہ واجب ہے. سنت کو چھوڑ دیں گے، واجب پر عمل کریں. تو اگر اس کے بعد بھی امام لمبا رکوع کر رہا ہے تو 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے رکوع میں کہہ دیا، اس کے بعد بھی اگر رکوع کر رہے ہیں امام تو آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، تو بس آپ کھڑے ہو جائیں، پھر سبحان ربی العظیم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ پہلی رکعت کی 2 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. سمجھ گئے آپ کو؟ یعنی پہلی رکعت کے تلاوت میں اگر شامل ہوئے تو اسی وقت کہہ دینی ہے، ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اگر رکوع میں شامل ہوئے تو ہاتھ نہیں اٹھانے، سبحان ربی العظیم کو چھوڑ دینے، اس کی 3 دفعہ اللہ اکبر، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے رکھے 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پہلی رکعت کی 2 ہی صورتیں تھی، دونوں آپ نے سمجھ لی. اب جب آپ آئے تیسری صورت، دوسری رکعت کی پہلی صورت، اب اگر جب آپ آئے تو امام 1 رکعت مکمل کر چکا تھا، 2 سجدے بھی کر چکا تھا، اب یہ دوسری رکعت کی وہ تلاوت کر رہے ہیں. اب آپ آگے اگر شامل ہوتے ہیں تو اب آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر. جب دوسری رکعت میں آپ آگے شامل ہوں تو امام جو قرات کر رہا ہے، پہلی صورت میں یہ تھا کہ امام قرات کر رہا تھا پہلی رکعت پہ، تو آپ کو اسی وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دینا. یہ میں نے آپ کو پہلی رکعت کا سمجھا. دوسری رکعت میں ایسے ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں اور اس وقت آپ نے تکبیریں کہنی ہیں، تو اب آپ نے دوسری رکعت میں اس وقت نہیں کہنی. مطلب 1 رکعت رہ ہی گئی، آپ کی 1 رکعت رہ گئی، تو اب 1 رکعت جو باقی آپ کی رہتی ہے اس کی تکبیریں آپ نے خود کرنی ہے نا. یعنی وہ تو یہ صورت تھی نا کہ رکوع میں بھی آپ کو رکعت مل گئی تھی پہلی رکعت میں،
قیام کی حالت میں جب وہ قرات کر رہا تھا امام، وہ بھی آپ کو رکعت، آپ کی رکعت رہی نہیں تھی، لیکن اگر ایک رکعت رہ گئی اور دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے ہیں، دوسری رکعت میں امام کی آپ قرات سنیں گے، پھر امام آخر میں تکبیریں کہتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے اسی وقت آپ تکبیریں کہیں گے اس کے ساتھ ہی۔ اب جب امام سلام پھیر دے گا تو آپ کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت پڑھیں گے نا، ایک رکعت رہ جو گئی تھی، یعنی ایک رکعت کے بعد آپ کے شامل ہوئے تھے تو ایک رکعت رہ گئی آپ کی، وہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب امام اتحیات میں بیٹھے گا تو آپ نے عبدہ و رسولہ تک، جس طرح نماز میں آپ کے رکعت رہ جاتی ہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے چپ ہو جاتے ہیں، امام سلام کہتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، جو ایک رکعت رہتی ہے اس کو پورا کرنے کی۔ بس سمجھانے کی یہ بات تھی کہ ویسے جب پہلی رکعت آپ پڑھتے ہیں تو شروع میں ہی، یعنی فاتحہ سے پہلے ہی اللہ اکبر 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے، لیکن جب آپ وہی پہلے والی رکعت اپنی ادا کریں گے جو رہ چکی ہوئی ہے، اب یہ 3 تکبیریں جو ہیں یہ شروع میں نہیں کہنی ہے، بلکہ یہ رکعت اپنی پوری کریں، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ پڑھ کے، سورت پڑھ کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ یہ تکبیر کہنی۔ یہ تیسری صورت ہوگی۔ اب آخری صورت کہ امام دونوں رکعت پڑھ چکا، تحیات میں تھا تو آپ وہاں کی شامل ہوئے، اب دونوں رکعتیں آپ کی رہ گئی۔ یہ سب سے آسان کہ جس طرح امام صاحب عید کی نماز پڑھاتے ہیں وہی ثنا کے بعد 3 دفعہ تکبیریں اور دوسری رکعت میں آخر میں 3 تکبیریں، اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعتیں اپنی مکمل کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں صرف نوٹس میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت کی 2 صورتیں، 2 صورتیں بنتی ہیں، یعنی اس کی یا تو آپ قرات کے درمیان آئیں گے، قرات کے درمیان اگر آپ آ گئے، امام الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اسی وقت آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ کے قرات پڑھنی ہے۔ اگر آپ رکوع میں آئے پہلی رکعت میں، پھر آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہتے ہیں۔ یہ پہلی رکعت کی 2 صورتیں ہو گئی۔ دوسری رکعت میں آپ آئے، اگر ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے، وہ جو رہ گئی ہے رکعت، وہ جب آپ کھڑے ہوں گے اس رکعت کے آخر میں رکوع سے جانے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا ہے۔ اور چوتھی صورت وہی کہ تحیات میں آپ آ کے شامل ہوئے، دونوں رکعتیں رہتی، پھر کوئی اس طرح یہ جو عام ترتیب میں نماز ہے، یعنی سبحان اللہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ 3 دفعہ اور دوسری رکعت میں آخر میں رکوع میں جانے سے پہلے، یہ سمپل سے ہے 4، یعنی اس کی صورتیں ہوتی ہیں، چاروں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ